راستے کی بجائے اس کی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکی تھی جو اس کا سب کچھ بن چکی تھی۔ سب کچھ اسے دوریاں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی قیمت پہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، کسی بھی قیمت پر۔ ساری رات بے چینی سے گزارنے کے بعد اب جا کر صبح ہوئی تھی۔ وائس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھی۔ کل کال کے بعد کچھ دیر ادھر رہنے کے بعد لنچ کر کے وائس نے اسے واپس ہاسٹل چھوڑ دیا تھا اور ساتھ سختی سے کہا تھا کہ کل اسے لے جائے گا اپنے ساتھ۔ وہ کافی دیر پریشان تھی۔ سونیا سے بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب وہ کافی پریشان بھی تھی اور خوفزدہ بھی تھی۔ اسے وائس سے ڈر بھی لگتا تھا۔ اس کی باتیں، غصہ، ڈانٹنا، وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہے کہ 6 مہینے۔ دوسری بات، وکی کو کیا کہتی؟ وہ تو کنیٹیکٹ میں تھا عادیان کے ساتھ۔ اسے یاد تھا اس دن ریان صاحب کے نام ماننے پر عادیان نے اسے یہاں بھیجا تھا۔ فلائٹ اس نے پہلے ارجنٹ بک کروا لی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک دفعہ ریان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تو تھا اس کا جواب، مگر پھر بھی وہ علیزے کو دور نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ مگر ہانیہ بیگم سے اس نے پہلے ہی بات کر لی تھی۔ وہ پہلے وزرا نہیں مانی تھی علیزے کو۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنی معصوم اور ڈرپوک ہے۔ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی، مگر عادیان کے اصرار پر انہیں ماننا پڑا تھا۔ وکی جو عادیان کا بچپن کا بہت اچھا دوست تھا، وہ اس کے گھر پہ بھی کافی آتا رہتا تھا، مگر پھر کچھ سالوں پہلے وہ جاپان چلا گیا تھا جب عادیان نے علیزے کی ذمہ داری اس پر ڈالی تھی اور ساتھ ہی اسے ادھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا کہہ دیا تھا علیزے کے۔ وکی کے کسی دوست کے ذریعے سیمسٹر کے مڈ میں اسے ایڈمیشن مل گیا تھا۔ عادیان نے کہا تھا کہ کچھ عرصے وہ اسے فون نہیں کرے گا۔ وجہ ریان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پر شک کریں گے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ علیزے کہاں ہے۔ جب یہاں آنے کے بعد اس نے ایک بار عادیان سے بات نہیں کی تھی۔ اب وہ کافی پریشان تھی کیونکہ وہ وکی سے تقریباً روز ملتی تھی۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ عادیان سے رابطے میں تھا۔ وہ علیزے کی ہر خبر دیتا تھا۔ اب اگر وہ وائس کے ساتھ ہی رہے گی تو وکی کو کیا کہے گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں کب سے نوٹ کر رہی ہوں تم اسی پوزیشن میں کھڑی ہو۔ کسے سوچ رہی ہو؟ سونیا جو کب سے اسے ڈریسنگ کے سامنے کھڑائی کی طرف کے بالوں کو کنگھی کرتے دیکھ کے آنکھیں جھنجھلا کے بولی تھی۔ اس کی آواز پر علیزے ہوش میں آئے سونیا کی طرف مڑی تھی جو یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی۔ نہیں، سب رات میں صحیح سو نہیں سکی تو تبھی واپس ڈریسنگ کی طرف مڑتی جلدی سے بولی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سونیا کو بھی اپنی وجہ سے پریشان کرے۔ جب ہی واپس مڑے بالوں میں برش کرنے لگی تھی۔ بالوں کو ہاف پونی ٹیل کے ہلکے میک اپ میں سی گرین فراک نما اسٹائلش شرٹ، وائٹ جینز پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بہت کم تیار ہوتی تھی، آج بھی خیالی میں وہ تیار ہوئی تھی۔ علیزے کوئی پریشانی ہے تو شیئر کر سکتی ہو، سونیا نے اس کے کندھے سے پکڑتے ہوئے خود کو اس کی طرف کرتے فکر مندی سے کہا تھا، جو اتنا کھویا کھویا پہلی بار دکھ رہی تھی۔ جب بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خیر چلو لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے بیگ میں بکس رکھنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی چوری پکڑی جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیار ہو کر یونیورسٹی کی طرف نکل پڑی تھی۔ پورا ہال شور سے گونج رہا تھا، ہر طرف ہوٹنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ اسٹیج پر کوئی سنگر اپنی بینڈ کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگلی پرفارمنس ان کی تھی اور وہ دونوں نے ہی ایک ساتھ گانا گانا تھا۔ ہیر تو اکیلی گانا چاہ رہی تھی، مگر عائش کے کافی فورس کرنے پر وہ دونوں ایک ساتھ گا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بڑے بڑے سنگرز موجود تھے۔ کئی ایک فارغ ہو گئے تھے، کئی ابھی بھی خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کافی بور ہو گئی تھی، موبائل یوز کر کے بھی تھک گئی تھی۔ اب وہ سامنے بیٹھے عائش کو دیکھ رہی تھی۔ وائٹ شرٹ پر سٹائلش راک سٹار والی جیکٹ پہنے، بلو جینز، بالوں کو خوبصورتی سے جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ کسی دوسرے سنگر کے ساتھ بات کر کے کہکے لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ہیر یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خود پر کسی کی نظر محسوس کرتے وہ مڑا تھا۔ ہیر کو اپنی طرف پاتا دیکھ کر ایکسکیوز کرتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا جانم، بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ اسے ساتھ صوفے پر بیٹھا شوخی سے بولا تھا۔ نظریں اس کے دل کے شراپے میں الجھ سی گئی تھی۔ وائٹ سلیو لیس لانگ جرسی کی میکسی پہنے، بلیک پینسی ہیل پہنے، بالوں کو بالکل اسٹریٹ کیے، درمیان سے مانگ نکالے، کانوں کے پیچھے کھلے چھوڑا ہوا تھا۔ بڑے بڑے بلیک کلر کے نفیس سے ایئرنگ پہنے تھے، بلیک ہی شکر پہنے، ڈارک میک اپ میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فضول مت بولا کرو، اس کی نظروں سے نروس ہوتے ہوئے جل کے بولی تھی۔ ابھی کچھ بولتا کہ اس کی باری آ گئی تھی۔ عائش ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ ہیر کی نظر اس کے اور اپنے ہاتھ پر ٹک گئی تھی۔
دل زور کا دھڑکا تھا۔ اسپاٹ لائٹ میں دونوں اسٹیج پر پہنچے تھے۔ عائش کے گلے میں گٹار تھا جبکہ ہیم میوزک مائک کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہر طرف سے ان کے ناموں کا شور گونج رہا تھا۔ کوئی ان کی پکچرز پکڑے انہیں سپورٹ کر رہا تھا، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد مائک ایک ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ایک نظر ہیر کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے شروع کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ مائک میں اس کی سحر انگیز آواز گونجی تھی جو عائش کو دیکھتے ہوئے گا رہی تھی۔ اس کے نام کی آوازیں اب کانوں کو پھاڑ رہی تھی۔ شور کافی حد تک بھر گیا تھا۔ میرا پہلا جنوں تو میرا پہلا جنوں، عشق آخری ہے تو۔ ایک ہاتھ مائک پر رکھ کے دوسرے سے گٹار بجاتا عائش کو اس کے طرف دیکھتے ہی گانا شروع ہوا تھا۔ میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ زیادہ آواز خوبصورت کس کی تھی، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ کچھ دیر رکنے کے بعد عائش دوبارہ گانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہیر کے رکتے ہی اسے گانا شروع ہوا تھا۔ آڈینس کا شور رکتا پھر شروع ہو جاتا تھا۔ ایک جذب کے عالم میں گانا گا رہا تھا۔ دونوں ہر کسی سے بیگانے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جو ان کے دل میں تھا۔ گانا اسی کا آغاز تھا۔ میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، تو ہے میرا جنوں، تو ہے میرا جنوں، عشق آخری ہے تو۔ اب کی بار دونوں نے ایک ساتھ گایا تھا اور ساتھ ہی ان کی پرفارمنس ختم ہوئی تھی۔ بے انتہا شور پر وہ دونوں ہی چونکے تھے۔ مسکرا کر سب کو دیکھتے وہ اسٹیج سے اترے تھے۔ ہر طرف تیز میوزک چل رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں فلور پر بس بہلائے اپنے آپ میں مگن تھے۔ پنک، بلو، پرپل کلر کا کانچ کا ڈانس فلور انہی کلر کی لائٹس کلب کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے کپ سے ڈرنک پر ڈرنک کیے جا رہے تھے۔ سامنے کانچ کی ٹیبل پر وائن کی بوتلوں کے ساتھ کانچ کا نازک سا چھوٹا سا گلاس بھی پڑا تھا۔ گرین آنکھیں بہت ڈرنک کرنے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ ایک کوٹ پہنائے بیگ بناتا اس نے سپاٹ نظریں پورے کلب میں گھمائی تھیں اور ایک طرف جا کر اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ سپاٹ نظریں سٹ پڑ گئی تھی۔ گلاس پورا کا پورا ایک ہی گھونٹ میں پیتا۔ گلاس واپس ٹرے میں رکھ کر صوفے پہ ٹیک لگا کر بازو بھی صوفے پر پھیلایا تھا۔ اس سب میں اس کی نگاہیں ایک پل کو بھی نہیں ہٹی تھی سامنے سے۔ گرے شرٹ میں جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، بلیک جینز، بالوں شانوں تک آتے ہوئے بھورے بال کھلے ہوئے تھے۔ چہرے کے تاثرات کافی سخت تھے۔ جیسے ہی اپنے سامنے بیٹھا شخص پسند نہیں آیا۔ اس کے سامنے بالکل سامنے ہی ایک تقریباً اسی عمر کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا صوفے پر۔ آس پاس کئی گوری لڑکیاں تقریباً برہنہ حالت میں اس کے پاس چپکی بیٹھی تھیں اور اس کے ساتھ وائن پی رہی تھیں، مگر وہ بندہ جو شکل سے جاپانی لگتا تھا، وائٹ شرٹ بلیک شارٹس پہنے ہوئے، وہ ان لڑکیوں کی بجائے پورے کلب میں نظریں گھما رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک ہی اپنے سامنے راجر کو دیکھ کے ہنسا تھا۔ راجر نے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی تھی مگر سارا دھیان اسی پر تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ اسے یوں انفارمیشن ملی تھی، اس کے مطابق کارلوس ادھر ہی ہوتا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے آیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ اسے بغیر ماسک کے بھی پہچانتا ہے۔ بس نام اور کام ہی جانتا ہے، مگر اسے خود کو یوں مسکراتے دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ اسے جانتا ہے۔ اب کنفیوژن دور کرنے کے لیے وہ صوفے سے اٹھ کر بائیں جانب بڑھا تھا جدھر رومز تھے۔ چال میں اس نے لڑکڑاہٹ رکھی تھی۔ دیکھنے والا یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ فل نشے میں دھت ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ نشہ اب اس پر اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ اتنا عادی ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، پرسرار مسکراہٹ۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ روم کا دروازہ کھول کر پھر بند کرتے ہوئے وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں الٹا لیٹا تھا، آنکھیں مون گیا تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی اسے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ آنے والے نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ قدموں کی چھاپ اس کے پاس آئی تھی۔ اسے پہلے وہ اس پر وار کرتا۔ راجر جھٹ سے اٹھا تھا، اس کی پسٹل والے ہاتھ سے اسے پکڑ کر بیڈ پہ پھینکتا اس پر جھکا تھا۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے راجر کو؟ تو جیسے کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی گردن پہ ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے سرڈ میری سے گویا ہوا تھا۔ کارلوس خود کو اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا سانس بند ہو رہا تھا۔ اوپر سے راجر کی اتنی کولڈ آواز، اس کی آنکھوں میں خوف واضح ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے راجر کا ہاتھ گردن سے ہٹاتا ہوا دوسری سے اتنی ہی تیزی سے جینس کی پاکٹ سے گن نکال کے اس کے سر پر رکھ چکا تھا۔ اس سے راجر کے ماتھے پر گن رکھتے ہی کچھ کہنا چاہا مگر بے سود، آواز حلق میں دب سی گئی تھی۔ ہاں اسے خود پر گن تانے دے کر کہکا لگایا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑتا دور ہٹا تھا۔ پاؤں کے پاس سے جھکا چاقو
نکال چکا تھا۔ تجھے آج ختم کر دوں گا راجر، تیری کہانی ختم۔ گن اس کی طرف کیے کارلوس نفرت سے پھنکارا تھا۔ اوہ تو انتظار کس بات کا ہے؟ چلاؤ جلدی، گن چلاؤ، ختم کرو مجھے۔ چاقو پر ہاتھ پھرتا تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گن چلاتا، راجر نے ایک دم آگے ہو کر اس کے پاؤں پر لات ماری تھی، جس سے وہ توازن برقرار رکھتے ہوئے گرا تھا، مگر اس کے گرتے ہی راجر بھی اس کے ساتھ ہی گرا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار چاقو اس کے پیٹ میں گھپ گیا تھا۔ وہ پیٹ پکڑ کر چیخا تھا۔ راجر حیرت سے خون سے رنگے کارلوس اور خون آلودہ چاقو کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا تھا، اتنا اچانک وہ کیسے گر گیا تھا۔ اور پھر چاقو، اس نے کہا اسے مارنا نہیں چاہتا، چاقو اس کے پیٹ سے کھینچتا وہ اٹھا تھا۔ 2 لمحے کے لیے اسے شرمندگی ہوئی تھی، مگر پھر وہ دوبارہ سٹ میری چھا گئی تھی۔ آنکھوں میں نفرت لیے وہ پڑے کارلوس کو دیکھتا وہ اپنی شرٹ چھڑکی تھی، مگر اچانک وہ رکا تھا اور ایک دم پیچھے مڑا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ نینا تھی وہاں، اسے اس کی خوشبو سے پتہ چل گیا تھا۔ چاقو ٹشو سے صاف کرتا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف نینا سانس روکے منہ ہاتھ پہ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے آج سیکیورٹی کے لیے بھیجا گیا تھا جسے راجر مار چکا تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا راجر کو اس کے پیٹ سے چاقو نکالتے۔ نیچے پوری ٹیم آئی ہوئی تھی جو راجر اور کارلوس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ پھنس گئی تھی محبت ایمانداری کے بیچ۔ وہ چاقو واپس رکھتا دروازے سے باہر نکلا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایسا ہی نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں پہچان سکتا تھا۔ نینا کی خوشبو، اس کا احساس، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ماحول پہ غور کیا، میوزک کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا کلب تو لگ ہی نہیں رہا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، کارلوس اب شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ نینا آئی تھی۔ غیر معمولی تو تھا کچھ، شاید اس کی ٹیم ہی اسے پکڑنے آئی تھی۔ تمسخرانہ ہنسی ہنستا وہ اس روم کی کھڑکی کھول کر باہر کود گیا تھا۔ نیچے زیادہ گہرائی تو نہیں تھی، چوٹیں بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے نیچے سے اٹھ کر اپنا ڈریس جھاڑا تھا، ایک حقارت بھری نظر کلب پہ ڈالتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ نینا جو سانس روکے دروازے کے پاس کھڑی تھی، قدموں کی چاپ سنائی دیتے ہی وہ پل بھر کو وہاں سے ہٹی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ورکر وہاں کیا کرے۔ ساری ٹیم جو ڈھونڈ رہی تھی وہ اس کے سامنے تھا، خود گواہ تھی وہ کہ وہ قاتل تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ وہاں سے ہٹتی واپس اپنی ٹیم کے پاس پہنچی تھی۔ وہاں پولیس کا یونیفارم پہنے کافی لوگ تھے، جن میں مرد اور عورتیں دونوں تھے، جو کلب میں پہلے سے موجود افراد کو کنٹرول کر رہے تھے، اور ان 6 افراد پر مشتمل سیکرٹ ٹیم کی ایجنٹ کی ٹیم جو اس وقت سول پولیس کی یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرے ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، ہاتھوں پر ٹرانسپیرنٹ گلوز پہنے ہوئے تھے۔ کیا ہوا نینا، کدھر تھی تم، اور تمہارا رنگ اتنا کیوں اڑا ہوا ہے؟ لینٹرا اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آئی تھی اور فکر مندی سے بولی تھی، سارا کلب سیل کر دیا گیا ہے، جو اندر تھا وہ ادھر ہی رہ گیا تھا۔ پولیس سب پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ سیکرٹ ایجنٹ کی ٹیم اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ کیس ان کا تھا تو سول پولیس سے سیکیورٹی کے لیے ساتھ تھی۔ ہاں، کچھ بھی نہیں تو، نینا سٹون کو اس کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر بولی تھی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، ابھی اگر راجر پکڑا جاتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ یقیناً وہ ہمیشہ کی طرح سرنڈر کرتا اور پھر مجبوراً اس کا انکاؤنٹر کرنا پڑتا۔ اب ضروری تو نہیں تھا کہ ہو، اس بار بھی وہ بچ جاتا۔ پچھلی بار قسمت نے ساتھ دیا تھا، ہر بات تو ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ سر سٹون اس روم میں پہنچتے ہی سر بیٹراس ٹیلر کو آواز دی تھی۔ سٹون کی آواز سنتے بیٹراس، لومبارڈ، نینا، لینٹرا، برینٹ، 500 اس طرف بڑھے تھے۔ یہ کون ہے؟ لومبارڈ ہاتھوں پر گلوز پہنتا کارلوس کے پاس بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا حیرت سے دیکھا تھا، کیونکہ اتنے کھلے عام کوئی کیسے کسی کو مار سکتا تھا۔ کارلوس کا جسم خون سے رنگا گیا تھا۔ جو بھی ہے وہ بعد میں پتہ کریں گے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ لینٹرا نے لومبارڈ کی بات کاٹتے ہوئے اس کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا تھا، ہاں اس کو باہر نکالو پلیز، سانس چل رہی ہے، زندہ ہی ہے۔ برنٹ اس کی پلس چیک کرتی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسے اس کے کہتے ہی کچھ پولیس میں آگے بڑھتے ہوئے کارلوس کو اٹھائے باہر لے گئے تھے۔ سر یہ کارلوس ہے، بینڈرک کا بیٹا۔ نینا سر بیٹراس ٹیلر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اپنا
پسٹل جینس کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے سرسری سا بولی تھی، نہیں مس نینا، یہ بینڈر کا بیٹا کارلوس نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ یقیناً اس مانسٹر نے اسے کارلوس سمجھ کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ سر بیٹراس کے بجائے لومبارڈ خون آلودہ گلوز اتارتا ہوا باسکٹ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ سر یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، آج ایک معصوم کو مارا ہے، نہ جانے اور کتنوں کو ماریں گے، ہمیں ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ مس برنٹ بالکل سنجیدہ آواز میں کسی غیر مرئی نکتے پر غور کرتے ہوئے بولی تھی، ان جیسوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، ایسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے، جو زندہ رہتے ہیں تو صرف خون کے لیے، معصوم لوگوں کا خون کر کے انہیں سکون ملتا ہے۔ آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں انہیں جلد سے جلد ختم کرنا ہوگا۔ بیٹراس ان چاروں کو دیکھتے ہوئے اپنی بہادر سنجیدہ آواز میں گویا ہوا تھا۔ ان سب میں نینا اور لنڈا دونوں خاموش تماشائی بنی کھڑی تھیں، وہ دونوں شاید وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھیں۔ بیٹھو، وائس گاڑی علیزے کے پاس روکتے ہوئے مرر نیچے کرتے بھاری گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ علیزہ یونیورسٹی کے بعد اب اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے وائس کی کال آئی تھی، سونیا کو اس نے کسی کام کا کہہ کے بھیج دیا تھا، اور وہ ڈری سہمی کھڑی تھی کہ وائس کی گاڑی آئی تھی۔ بنا کچھ بولے خاموشی سے گاڑی کھولنے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ وائس اس کی مدہوش کر دینے والی خوشبو خود کے قریب محسوس کرتا آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کی باتیں، اس کا ڈرنا، سب کا وہ ایڈکٹ ہو گیا تھا کچھ ہی دنوں میں۔ آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کافی دیر اسے خاموشی سے سیٹ کی بیک سے آنکھیں ٹیک لگائے، آنکھیں موندے دیکھ کر آخر تنگ آ کر بولی تھی، روحان سے ہوتے بولی تھی۔ اس کی آواز سے ہوش میں آتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ اس سے آج ہر دفعہ سے زیادہ خوبصورت لگی تھی، ہر بار اس سے کچھ الگ سی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ کر وہ نروس ہوتے ہوئے بولی تھی، نگاہیں گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر تھی۔ وہ اس کو دیکھ نہیں رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تم کافی تیار ہوئی ہو، لگتا ہے تم نے شادی کے ارمان پورے کرنے چاہے ہیں۔ تم نے سوچا ہوگا پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ اس کے نہیں اپنے گھر جا رہی ہوں تو کچھ تیار ہو کر جانا چاہیے۔ اس کے قریب ہوتا سیٹ بیلٹ بند کرتا گمبھیر جذبات سے بھوجل آواز میں بولا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ اگر وہ سیٹ پر ہوتا تو شاید ہی وہ سن سکتی۔ علیزہ اس کے خود کے قریب ہوتے ہی خوف سے بھری آنکھیں زور سے پیچھے سیٹ سے چپک گئی تھی۔ اس کے اور قریب ہوتے پھر بھوجل آواز سن کر وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے کلون کی سی خوشبو اس کو اپنے حواس باختہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ لیزا، وائز ایک ہاتھ کی انگوٹھے سے اس کا گال تپاتے ہوئے اسے بوجھل آواز میں پکار گیا تھا۔ وہ اس وقت بھول گیا تھا، سب کچھ بھول گیا تھا، یاد تو اتنا کہ وہ صرف اس کی تھی، صرف اس کی۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا، اس کی قربت، اس کی معصومیت، اس کا ڈرنا، اس کی معصوم ادائیں، وہ سب کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ پلیز وائز، علیزہ نے خوف سے کانپتی ہوئی بولی تھی، آنکھیں کھولنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے اسے اپنا نام اور بھی خوبصورت لگا تھا۔ وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ گال سے ہلاتا انگوٹھا اس کے لبوں پر رینگ رہا تھا۔ اس کے نازک گلاب سے لب اسے کوئی بڑی جسارت پر اکسا رہے تھے۔ دل کی بات پر لب بہک کہتا وہ ابھی جھکا ہی تھا کہ علیزہ کی بات پر سارا خمار اڑن چھو ہوا تھا۔ آنکھوں میں خماری کی جگہ اب سرد مہری نے لے لی تھی۔ پلیز وائس نے کہا تو آپ نے مجھ سے بڑی زبردستی کیا ہے، اب پلیز مجھے چھوئیں مت، مجھے برا لگتا ہے۔ اس کا اور قریب ہوتا محسوس کر کے ہمت کر کے جلدی سے بولی تھی، کر مقابل کا دماغ خراب کر گئی تھی۔ شوہر کا چھونا ہی صرف کیوں برا لگتا ہے مس بیوٹی؟ اور کسی کا تو چھونا برا نہیں لگتا۔ اس کے نازک لبوں پر اپنے انگوٹھوں کا ناخن سختی سے رب کرتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے دماغ میں پھر سے کوئی لمحہ گھوم گیا تھا جب مارک اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، تب تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا، اور وائس کا چھونا اسے برا لگ رہا تھا۔ پلیز، درد ہو رہا ہے۔ دروازے کے ہینڈل سے اپنا ہاتھ ہٹاتے اس کے کندھوں پہ رکھ کے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہونٹوں پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں سے کئی انمول موتی بہہ کر بے مول ہو گئے تھے، مگر وہ سنگ دل بھلا سب نظر انداز کر رہا تھا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، مجھے اگنور ہونا برداشت نہیں۔ لبوں سے انگوٹھا لگائے انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ لہجہ ہنوز سپاٹ تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس بات کے تانے دیتے رہتے ہیں مارک، میرا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔
وہ اس کی زبان سے اور کسی کا نام سننا تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اس کے معاملے میں جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے صرف خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا، جیسے وہ صرف اس کا تھا، دل سے تھا، بس مانتا نہیں تھا۔ اگر مانتا بھی تو اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کی ہو جائے، اس کا سوچے، اس کو چاہے، پھر بے شک اظہار نہ کرے۔ اس کی نظریں ایک دفعہ پھر اس کے کپ کپاتے لبوں پر جا ٹھہری تھی، مگر دل کے موز اور جذبات کا گلا گھونٹتا ہوا اپنے دہکتے انگارے سے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ گیا تھا۔ وہ اس کا بس کچھ بن چکی تھی۔ کچھ پل سے اسے محسوس کرتے ہوئے خود ہی پیچھے ہوتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ علیزہ خوف سے آنکھیں موندے بیٹھی رہی تھی، مگر اس کا لمس اس کے اپنے ماتھے پر محسوس کرتی وہ دل و جان سے کانپی تھی۔ دل الگ ہی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ آج اسے وائس کے لمس میں عقیدت محبت محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ شرم و حیا کے باعث لال ہو گیا تھا۔ پانی وہ خشک لبوں پر لبوں کو ترک کرتے ہوئے بولی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، اوپر سے سر اور پاؤں میں بے تحاشا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میم، یہ پانی۔ اسے اپنے پاس کسی کی آواز سنائی دی تھی، ساتھ ہی کوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سر پر رکھا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، سر اور پاؤں کیوں درد کر رہے تھے، مگر اگلے آواز سن کر اسے سمجھ آ گیا تھا، ساتھ ہی اس کا ڈر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ راج جو بھی روم میں آیا تھا، الیانا کو ہوش میں آتے دیکھ چکا تھا۔ جولی کے ہاتھ سے گلاس لیتا ہوا اسے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود الیانا کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اٹھو، یہ پانی پیو۔ اسے کندھے سے پکڑ کر تکیہ اس کے پیچھے رکھتا ہوا اسے بٹھایا تھا، ساتھ ہی گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ جو آنکھیں موندے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، راج کے اٹھاتے پر خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اسے تھپڑ لگائے گا۔ پیو یہ۔ راج کے گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہی سختی سے کہا تھا۔ ایک بازو اس پر سے گزار کر دوسرے طرف رکھ چکا تھا، اب وہ اس کے کافی قریب ہو گیا تھا۔ الیانا اس کے اتنے قریب ہوتے ہی بے اختیار اس کے گلاس پکڑے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے گلاس اپنے خشک لبوں کو لگائے گٹا گٹ پورا گلاس ایک ہی سانس میں خلق سے اتار گئی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ خالی گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے اپنی بھارے ہاتھ سے پشت سے اس کا گال سہلاتے فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں تو پیار ہو رہا ہے؟ اس کے لہجے میں نرمی محسوس کرتے وہ جل کر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ گال سے جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، مگر ابھی میں نے پیار کیا ہی نہیں، تو پہلے سے محسوس کرنے لگی ہو؟ کچھ لمحے سنجیدگی سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، البتہ گرین آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ درد ہو رہا ہے مجھے، پاؤں میں بھی اور سر میں بھی۔ اور اس کی بات مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو دیکھتی رہی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بولتے بولتے رکی تھی۔ میں بھیج دیتا ہوں جولی کو، وہ لے جائے گی واش روم۔ جب تک تم پراپر ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ اس کی بات سمجھتا نرمی سے کہتا اٹھا ہوا تھا۔ درد بھی خود ہی دیا ہے، اب اتنی فکر بے شک نہ کرو، جھوٹی فکر کر کے اپنا اور میرا وقت برباد نہ کرے۔ اس کی اپنی پرواہ ہضم نہ کرتے دیکھ کر جل کر بے رخی سے کہا تھا۔ وہ تمہاری سزا تھی رومنزل، تم جب ایسے کرو گے میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ تو فرسٹ ٹائم ہے، غلطی ہوئی تم سے، جبھی نہ دینے کے برابر کی سزا دی، ورنہ جو سزا میں دیتا ہوں وہ تمہاری نازک جان جھیل نہیں پاتی۔ اس کی بدتمیزی کو اگنور کرتا تحمل سے بولتا باہر نکل گیا تھا۔ یہ لڑکی ہر وہ کام کرتی تھی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ برا، سزا تھی میری، وہ یہ کیا کہہ رہے گے؟ نہ ہونے کے برابر سزا تھی یہ۔ یہاں میں واش روم جانے تک کے لیے دوسرے کسی کی محتاج ہو گئی ہوں؟ واہ، اور یہ کہہ رہے ہیں نہ ہونے کے برابر سزا۔ اس کے جاتے ہی آگے ہوتے ہوئے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیزاری سے خود ہی بڑبڑائی تھی۔ ہاں جاؤ اب، جس کے ساتھ بھی نبھانا چاہتے ہو۔ یار کافی تھک گیا ہوں میں تو، کنارڈ چیئر گھسیٹتا ہوا بیٹھا بولا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی اپنی اپنی چیئرز پر بیٹھ گئے تھے۔ ہاں یار، آج کافی تھک گئے ہیں، آج تو میں ہوٹل جا کے خوب سوؤں گا آرام سے۔ عائش نے ایک نظر اونگتی ہیر پر ڈالی تھی اور ساتھ ہی مینیو کارڈ دیکھنے لگا تھا۔ کنسرٹ 5 بجے کا تھا، مگر وہاں سے نکلتے اب 9 بج گئے تھے۔ اب وہ چاروں تھکے ہارے ایک خوبصورت ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔
تم دونوں کی پرفارمنس کافی زبردست تھی، راکیل اپنے موبائل پر ان کے کانسرٹ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں اچھی تو تھی، مگر سانگ جو تھا تم دونوں نے گایا وہ کس کی پسند کا تھا؟ گنارڈ دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب تک عائش نے سب کے لیے آرڈر کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ گنارڈ کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے بولی تھی۔ مطلب صاف ظاہر ہے تم دونوں ایک دوسرے سے پھر اپنی دلی جذبات عیاں کرنا چاہ رہے تھے نا؟ گنارڈ کی جگہ راکیل موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی شوخی سے گویا ہوئی تھی۔ اس کی بات پر بے اختیار ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تو جھیم سی گئی تھی، مگر عائش پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں یہاں مس فٹ ہے راکیل۔ دونوں کو ایک دوسرے میں کھویا دیکھ کر گنارڈ راکیل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہر ایک نے ایک دم نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ہیر نے بس کیا کریں، کوئی لوگ ہیں بے حس، سمجھتے نہیں دل کی آواز۔ عائش ٹھنڈی آب بڑھتا ہوا ہیر کو دیکھتے ہوئے مصنوعی معصومیت چہرے پر سجائے بولا تھا۔ شٹ اپ، ہر جگہ یہ ٹھڑک پن جھاڑنا ضروری نہیں ہوتا، جب دیکھو بکواس کر رہے ہوتے ہو۔ اس کی بات سن کر راکیل گنارڈ کو دیکھتے وارننگ والے انداز میں بولی تھی۔ وہ دونوں ہی اسے دیکھ کر کھی ہنس رہے تھے جو اس کو غصہ دلا رہے تھے۔ آہا، عائش کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ کب اسے اپنی جنگلی بلی نکچڑی کو مس کر رہا تھا۔ ہیر کو بدل ہی گئی تھی، کھوئی سی رہتی تھی۔ جب بھی اسے اپنے ٹون میں آتا دیکھ کر مطمئن سا ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سارا سکون غارت ہوا تھا۔ جہاں 3-4 لڑکے ہیر کو ایکس-رے کرتی نظروں سے گھورنے میں مصروف تھے، ساتھ ہی کچھ نہ کچھ بولتے ہنس رہے تھے۔ عائش کی نظروں میں ایک دم آگ سی لگی تھی، غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ بالکل سپاٹ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہیر ساکن ہوئی تھی، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر بڑبڑا سی گئی تھی۔ جو اسے دیکھ کر پر اسرار سا مسکرایا تھا، یا پھر ہیر کو لگا تھا۔ خود پہ کنٹرول کرتی وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ہیر پلیٹ پر جھکی فورک کو پلیٹ میں گھما رہی تھی، ایک طرف چہرے پر ہاتھ رکھ کر چہرے کو چھپا سا لیا تھا۔ گنارڈ اور راکیل اپنی کسی بات پر ہنس رہے تھے، جبکہ عائش اب ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا ان لڑکوں کو دیکھ کے ہیر ڈر سی گئی تھی۔ میں ایسے کیوں ڈر رہی ہوں؟ اس نے کون سا میرا چہرہ دیکھا ہوا ہے؟ میں دنیا کے لیے ہیر ہوں، ریا نہیں۔ فورک مسلسل پلیٹ میں گھماتی ہوئی خود ہی سے بڑبڑائی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ مطمئن سی ہوتی ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اب فورک سے چکن روسٹ توڑتی منہ تک لے گئی تھی۔ جب اس کی نظر عائش پہ پڑی تھی جو اب دوبارہ ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا، اور غصے سے اس کا چہرہ لال سا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کون سی پکچر لگی ہوئی ہے جو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی اسکرین سے؟ فورک منہ میں لے جاتے سرسری انداز میں بولی تھی۔ اب کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ نہیں، پکچر ادھر تو نہیں لگی، مگر ادھر ضرور چل رہی ہے۔ جبھی اس کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے ہاتھ میں فورک پکڑے گرفت کافی حد تک سخت ہو گئی تھی۔ گردن بازو کی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ رکو، میں دیکھتی ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو، مت آنا پلیز۔ پلیٹ کھسکاتی چیئر سے اٹھتی تھی، ساتھ ہی ان لڑکوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ سینے پہ ہاتھ باندھتی ایک ایک لفظ کو چھپا کے بولا تھا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کے غصہ تو پہلے ہی آ گیا تھا، مگر موقع کی نزاکت کو دیکھتے تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے میں کھو سا گیا تھا۔ دل نے بے اختیار بیٹ مس کی تھی۔ تبھی وہ آج تک اسے تصویروں یا پکچرز میں ہی دیکھتے آیا تھا، بلکہ یوں کہنا ٹھیک تھا کہ دل جلاتا آیا تھا، مگر آج اسے روبرو دیکھ کے آس پاس کا ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ ہیلو، ہیر نے اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کے خود کو دیکھتا پا کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے اس کو ہوش دلانا چاہا تھا۔ دل میں کہیں خوف سا ضرور پیدا ہوا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ گرے آنکھوں میں والے انگریز لڑکے نے سر جھٹکتے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں اس کو ایکس-رے کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رائل بلو شرٹ میں جس سے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا سکرتی سینہ نظر آ رہا تھا، بلیک جینز پہنے، گولڈن بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، کسرتی مضبوط جسم کا مالک، گرے آنکھیں، وہ کافی ہینڈسم بھی جو تھا۔ کیا کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ اس کا دماغ ہی تو گھوم گیا تھا۔ اس کی نظر خود پہ محسوس کرتے جبھی قدرے اونچی آواز میں بولی تھی۔ تبھی عائش، گنارڈ اور راکیل بھی اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھی ہے، مگر اتنی خوبصورت نہیں۔ گرے آنکھوں والا لڑکا کھوئے ہوئے انداز میں اسے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لے جا کر بولتا گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر بوائے، دس گرل از مائن۔ ابھی اس کا ہاتھ ہیر کے چہرے کے نقوش کو چھوتا کہ عائش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ اس کا دماغ ہی گھما گیا تھا۔ وہ جو بھی تھا، عائش تو اس کی نظریں ہیر کے وجود پر برداشت نہیں کر سک رہا تھا۔ وجہ یہ کہ اس کا ہیر کو چھونا
عائش کے ہاتھ جھٹکنے پر ایک طلسم تھا جو ٹوٹا تھا۔ وہ ہوش میں آتا ایک نظر ہیر کو دیکھنے کے بعد عائش کی طرف مڑا تھا۔ اسے عائش کا خود سے ہاتھ جھٹکنے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی چبھے تھے۔ ہیر کو تو عائش کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ ہی خاموش کر گئے تھے، جبکہ کناٹ راکیل اور دوسرے لوگ ٹکٹ کے بغیر مووی انجوائے کر رہے تھے۔ اس نے ایک تاہرانہ نظر عائش پر ڈالی تھی، لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ چھا سی گئی تھی۔ وہ دوبارہ ہیر کی طرف مڑا تھا۔ قسمت بدلتے لمحے نہیں لگتے، آج تمہاری ہے، کل میری باہوں میں بے بس پڑی ہوگی۔ ہیر کی ایرنگ کو ہلاتا زہر خن لہجے میں کہتا، اپنی باتوں سے وہ دو نفوس کا خون جلا گیا تھا۔ یو بلڈی! عائش نے غصے سے اس کے آگے بڑھتے اس کے چہرے پر پنچ مارنا چاہا تھا، مگر وہ مہارت سے اپنا بچاؤ کر گیا تھا۔ بیبی، سی یو سون۔ ہیر کی طرف آنکھ مارتا طنزیہ مسکراہٹ عائش کی طرف اچھال کر دونوں لڑکوں کو ایک مخصوص اشارہ کرتے باہر نکلا تھا۔ عائش نے اس کے پیچھے جانا چاہا تھا، مگر کنارڈ اسے روک چکا تھا۔ کمرے میں چار سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف ایک تھوڑی سی لائٹ نکلتی پھر بند ہو جاتی تھی۔ وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں لائٹر پکڑے اسے جلاتا پھر بجھا دیتا۔ کچھ دیر بعد لائٹر جلاتا جب لائٹر جلاتا تو اس کا وجیح چہرہ روشن ہو جاتا تھا۔ کالی پرسرار آنکھیں جو لال لہو چھلک رہی تھی، گولڈن بال جو فی الحال تو بکھرے ہوئے تھے، اس کے وجیح چہرے پر گلابی لب جو سائیڈوں سے بلیک تھے، اس کے کافی نشہ کرنے کی علامت تھے۔ لبوں کو سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ لائٹر بند کر کے پھینکتا وہ چیئر سے اٹھتا لائٹ کر گیا تھا۔ وہ کافی بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ درمیان میں کنگ سائز بیڈ پر کچھ فائلز کھلی بکھری تھیں، کچھ پیپرز کے نیچے ووڈن فلور پر پڑے ہوئے تھے جو شاید ان فائلز سے ہی گرے تھے۔ بیڈ کے دونوں سائڈ پر بیڈ کے ساتھ کے ہی سائڈ ٹیبل پڑے تھے، جن پہ لیمپ، جگ، موبائل، الارم کلاک اور کچھ دوسری چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ گلاس ڈور پردے سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور چال چلتا بیڈ تک آیا تھا۔ جھک کر اس نے ان پیپرز میں سے ایک فوٹو اٹھا لی تھی، 3 پرسرار گرین آنکھوں والی فوٹو۔ ان فوٹو میں ایک چہرے پر اس نے ہاتھ پھیرتے ہوئے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی تھی، مگر صرف کچھ پلوں کے لیے۔ پھر وہی دل فریب مسکراہٹ ایک پراسرار مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بہت جی لیا تم لوگوں نے، اب ایک کے بعد سب کو مات ملے گی، بہت بری مات۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑے فوٹو میں سے اس نے ہر ایک کو پھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس چہرے کی دوسری فوٹو بیڈ پر بکھیر کر کئی الگ الگ چہروں کی فوٹو میں سے ایک فوٹو اٹھائی تھی، صرف ایک کو چھوڑ کر۔ وہ تصویر لبوں سے لگاتا پراسرار آواز میں بولا تھا۔ کالی پراسرار آنکھوں میں ایک جنون تھا جو نہ جانے کیا طوفان لانے والا تھا۔ اس نے نہ جانے کیا کیا تباہ کرنا تھا۔ بیڈ پر اچانک 4 لڑکوں اور 4 لڑکیوں کی مختلف تصویریں تھیں۔ ان میں سے ایک خوش نصیب، وہ تو اس طوفان سے بچا کر نہ جانے کیا بد نصیب بنا دیا گیا تھا۔ آئی ایم بیک، مافیا بیک واپس آ گیا ہے۔ کارلوس بینڈرک واپس آ گیا ہے، سب برباد کر دے گا، بس ختم کر دے گا۔ دونوں بازو کھولے خوبصورت وجیح چہرے کی طرف کیے تھے۔ پراسرار سا کہتا، دیوانہ وار کہکہے لگاتا۔ اسکیم پرسرار آواز، باتیں، کہکہے پورے کمرے میں گونجے تھے اور ادھر ہی دفن ہو گئے تھے۔ کمرے میں گلاس وال سے آتی سورج کی روشنی کی وجہ سے اس نے آنکھیں کھولی تھیں، پھر بیزار سا منہ بناتی اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اسے یاد تھا کل وائز اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ شاپنگ اور ڈنر انہوں نے باہر ہی کیا تھا۔ فلائٹ آتے آتے 10 بج گئے تھے۔ پھر ایلیزے کے نہ کرنے پر بھی اسے اپنے ساتھ سلایا تھا، مگر نیند تو اسے آئی نہیں تھی۔ پھر اسے اپنی کلاکاری کا شوق پورا کرتی رہی۔ اس کے سونے کے بعد اس پر آخر سوچ آتی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور ایک ٹانگ وائز کی ٹانگ پر تھی، جبکہ سر اس کے سینے پر۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا تکیہ اچانک اتنا سخت کیسے ہو گیا تھا۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی وہ پیچھے اٹھی تھی، مگر جیسے ہی وائز پر نظر پڑی وہ چیختے ہوئے دوبارہ اس پر گری تھی۔ اس کے کانوں کو چیرتی چیخ سن کر وائز ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ وائز اونگتا قدرے سخت آواز میں ایلیزے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، مگر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ اپنے کہکہے کا گلا گھونٹ رہی تھی۔
ایسا کیا دیکھ لیا ہے صبح صبح جو خوف سے لال پیلی ہو رہی ہو؟ وائس نے اس کے بازو سے پکڑ کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا۔ زکوٹا جن بولتے ہی نچلے ہونٹ کو دانتوں کے درمیان چھپاتی ہنسی روک گئی تھی۔ واٹ زکوٹا جن؟ وہ ادھر کدھر سے آ گیا؟ اس کے بغیر سر پیر کی بات سن کر وہ قدرے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید پرستان کے قیدی جنوں میں سے کوئی جن چھوٹ کر ادھر آ گیا ہو۔ اچھا میں باہر جاتی ہوں، آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ علیزہ جواب دیتی ہے بھاگنے کے انداز میں بیڈ سے اٹھتی بنا چپل کے باہر بھاگی تھی۔ اس کی بات تو سر سے گزر گئی تھی، مگر اس کے یوں بھاگنے پر تاثر سے سر ہلاتا وہ کمفرٹر خود سے ہٹاتا سلیپر پہنتا واش روم کی طرف گیا تھا۔ علیزہ ابھی اسے گئے 2 لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ چلاتا ہوا باہر نکل آیا تھا، چہرے سے رنگ برنگی پانی ٹپک کر اس سے سچ میں زکوٹا جن ہی بنا گیا تھا۔ غصے سے نتلے پھول گئے تھے۔ لیزا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کدھر ہو؟ میں کہہ رہا ہوں باہر نکلو۔ وائس پورے فلیٹ میں نظر گھماتا ہوا چلاتا ہوا بولا تھا، مگر وہاں تو جیسے اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ علیزہ لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، مجھے ملی نا تو بہت برا سے پیش آؤں گا۔ دوسرے روم کا دروازہ کھول کر اندر دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے آواز سن کے وہ غصے سے پیچھے مڑا تھا۔ علیزہ نے چیخ مار کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ اس حرکت کو میں کیا سمجھوں پریٹی گرل؟ اس کے بازوؤں سے اس کو پکڑ کر خود کے قریب کرتا اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتا ہوا سنجیدہ سخت آواز میں بولا تھا۔ وائس پرومس میں آپ کے اپنے چہرے سے بھی ڈرتی ہوں۔ آپ کو اتنی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ آنکھیں ہنوز سختی سے موندے کپ کپاتے لبوں سے معصوم سی شکل بنائے بڑے صاف طریقے سے سارا الزام اس پر لگا چکی تھی۔ واٹ؟ میں نے کلاکاری کی ہے اپنے چہرے پر؟ حیرت و غصے سے اس کے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے حیرت سے گنگ آواز میں اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا آپ نے نہیں کیا؟ پھر مجھے لگتا ہے یہ کسی کنکٹے جن کا کام ہے، وہی آیا ہوگا رات میں۔ ابصرہ سے الزام ہٹانے کا احساس کرتے ہوئے کسی کنکٹے جن پر الزام لگاتے ہوئے وہ معصومیت سے آنکھیں گھماتی اپنی طرف سے اس کے علم میں اضافہ کر گئی تھی، جیسے ساتھ ہی پڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ کیا حل کرے گا، مگر کچھ ڈرامہ کرنا تھا خود کو بچانے کے لیے۔ رات کو زکوٹا جن آیا تھا؟ نہیں، زکوٹا تو جن تو آپ ہے، کنکٹا جن آیا تھا۔ مطلب کہ کنکٹے جن نے آ کے آپ کو زکوٹا جن بنا دیا؟ آپ تو بہت پیارے ہینڈسم ہیں۔ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے ہاتھ نچاتے ہوئے کسی بڑے استاد کی طرح اسے گائیڈ کیا تھا، ساتھ ہی اس کی گھوری کی وجہ سے اپنی طرف سے مسکے لگا کر اسے کول کرنا چاہا تھا۔ مطلب یہ کہ زکوٹے جن نے آ کے مجھے کنکٹا جن؟ نہیں، آپ پھر غلط بول رہے ہیں۔ کنکٹے جن نے آ کر شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہ کیا کنکٹا جن اور زکوٹا جن لگائی ہوئی ہے؟ 2 قدموں میں ہی سارا فیصلہ طے کرتا اس تک پہنچتا ہوا اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں، شاید وہ پرستان کی قیدی جنوں میں سے کوئی چھوٹ کر ادھر آ گیا ہوگا۔ اچھا میں باہر جاتی ہوں، آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیے۔ علیزہ جواب دیتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں بیڈ سے اٹھتی بنا چپل کے باہر بھاگی تھی۔ اس کی بات تو سر سے گزر گئی تھی، مگر یہ اس کے بھاگنے پر تعصب سے سر ہلاتا ہوا سلیپر پہنتا واش روم کی طرف گیا تھا۔ آنکھیں کھولو اپنا، اس کا خوف سے بدلتا رنگ دیکھتا کافی نرم لہجے میں مگر حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے وہ اپنا زکوٹا جن جیسا چہرہ بھی بھول گیا تھا۔ نہیں آپ زکوٹا، لیزا اس کا نام زکوٹا نامہ شروع کرنے سے پہلے ہی سختی سے وارن کرتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اوکے اب آپ جائیں، اگلے پورے ہفتے کا تو آج ہی ڈر گئی، آپ کی محبت رائے گا نہیں گئی، دھیرے سے آنکھیں کھولتے ہوئے صلح آمیز لہجے میں کہتی، آخر میں عادت سے مجبور خون جلا گئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا کچھ سخت کہنے یا کرنے سے خود کو باز رکھتا ایک سخت نظر اس پہ ڈالتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے لیزے سینے پر دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتی گہرا سانس لیتے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اونچا اونچا ہنسنے لگی تھی۔ میں خود تو نہیں آئی تھی نا، خود ہی لائے تھے، دیکھنا آپ کیسے خود ہی واپس چھوڑ کے آئیں گے۔ کشن اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے ریموٹ سے ٹی وی لگاتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ آلیانہ کو ٹیرس پہ دیکھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ گرے
شرٹ بلیک پینٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پر گرائے وہ بڑا ڈیشنگ سا لگ رہا تھا۔ لائٹ پنک سا شارٹ سلیو لیس فراک پہنے، وائٹ شارٹس پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ ہاتھوں میں اسکیچ بک پکڑے کچھ بنا رہی تھی۔ راج کی آواز سن کر اسکیچ بک بند کرتے ہوئے اس کی طرف مڑی تھی۔ آپ کا کون سا کوئی بل آ رہا ہے جو پوچھ رہے ہیں؟ یا تو میں ایک قدم اٹھانے سے پہلے آپ سے پرمیشن لے لیا کروں۔ ہاتھ میں پینسل گھماتی دل جلانے والے انداز میں بولی تھی۔ تو اس کی وجہ سے وہ اس کے گھر والوں سے بھی دور تھی۔ اوپر سے پاؤں کی چوٹوں نے اسے رہی سے ہی کسر پوری کر دی تھی۔ کھڑی ہو پہلے، پھر جواب دیتا ہوں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے اتنے برے لہجے کو جیسے وہ برداشت کرتا تھا وہی جانتا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک ہوتا بھی نہ، مگر وہ اس پر زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے گھل مل جائے گی، پھر وہ خود فیصلہ کرے اس کے ساتھ رہنے کا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا آسان تھا۔ ابھی تو اسے کہیں مشکلات دیکھنی پڑ رہی تھی۔ ابھی تو اس نے اور تڑپنا سسکنا تھا، پھر کہیں جا کر اس کی قسمت نے کوئی بہتر فیصلہ کرنا تھا۔ محبت، عشق، اس کی منزل پانے کے لیے وہ کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اب تک اس نے کچھ قربان نہیں کیا تھا اپنا۔ پہلے تو وہ اس کے پاس نہیں تھی تو دوری قابل برداشت تھی، مگر حاصل کر کے خود کھو دینے کا غم تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو اسے کئی کٹھن رستوں سے گزرنا تھا۔ وہ قسمت کے سبھی فیصلوں سے یکسر انجان الیانا کو اسٹائلش جھولے میں اٹھاتا، خود بیٹھتا، اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے گرد اپنے حصار تنگ کر گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ الیانا بوکھلا سی گئی تھی۔ یہ چھوڑے مجھے، اس کے مضبوط باہوں کا حصار خود سے ہٹانے کی کوشش کرتی بوکھلائی سی بولی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش، کچھ دیر خود کو محسوس کرنے دو، تھک گیا ہوں میں، گرفت سخت کرتا ہوا اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے مخمور لہجے میں بولا تھا۔ بولتے ہوئے اس کے لب الیانا کی گردن کو چھو رہے تھے، جو دونوں کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ راج پلیز، اس کے کندھے سے پکڑ کر خود سے دور کرنے کی تگودو کرتی بمشکل اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ دل مانو کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس کو راج کا چھونا، قریب آنا برا نہیں لگتا تھا، مگر جب وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ کیسے اسے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، نکاح کیا ہوا تھا، سب سے دور کیا ہوا تھا، تو جو اس کے پاؤں کا حشر تھا وہ کیسے بھولتی سب؟ اتنی آسانی سے تو کچھ بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں رپنزل؟ گردن سے چہرے پر نکالتا، ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر جھولتی کچھ لٹوں کو پکڑتا اور کھینچتا ایک دم سوال داغ گیا تھا۔ وہ سوال جو اسے کافی دنوں سے پریشان کیے ہوئے تھا، وہ سوال جس کا جواب وہ اچھے کے علاوہ نہیں سن سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جواب اچھا وہ نہیں دے سکتی۔ وہ سوال کر ہی بیٹھا تھا جس کا جواب الیانا کے پاس نہیں تھا، یا پھر شاید وہ سوال حل ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سوالوں میں الجھ کر رہنا چاہتی تھی۔ کیسے بھی نہیں لگتے، ہلکے بھی نہیں لگتے سوائے مانسٹر کے، بلکہ کچھ بھی نہیں لگتے سوائے مانسٹر کے۔ اس کی یوں اچانک سوال پوچھنے پر دل نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ دل کو یکسر اگنور کرتی اس کے کندھے پر سر رکھتے خفا سے لہجے میں بولی تھی۔ اسے ایک ہفتے میں ہی اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ دل میں کہیں وہ اسے اچھا بھی لگتا تھا، مگر وہ اچھائی برائی کے آگے کم، بلکہ بہت ہی کم پڑ جاتی تھی۔ مانسٹر، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں ایک طرف ہوں اور دوسری طرف کوئی اور ہو تو تم کسے چنو گی؟ اس کی سختی سے سینے میں بھیجے دوسرے ہاتھ اس کے سیاہ لمبے بالوں میں پھیرتا عجیب سے سرسری لہجے میں بولا تھا۔ پاگل، یہ تو بتائیں کہ دوسرا ہے کون؟ مطلب دوسرا آپشن کلیئر تو نہیں نا کیا آپ نے؟ یوں کسی کو سڑک سے پکڑ کر اپنے سامنے کریں گے تو یقیناً میں آپ کو ہی چنوں گی۔ اس کے سینے سے سر ہلاتی، دوسرے ہاتھ سے بال کانوں کے پیچھے کرتی، راج کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو بے خود سا اس کو دیکھتے ہوئے سنے جا رہا تھا۔ تو دوسرا آپشن تمہاری فیملی یا فیملی، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ظاہر سی بات ہے۔ وہ سامنے جنگل میں درختوں کو دیکھتے دیکھتے رکی تھی، نظر جنگل کی طرف ہٹائے راج کی طرف دیکھے تھا، جو اس کے جواب سن کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ اختیار کہکا لگا کر ہنسی تھی، ایک ہاتھ منہ پہ رکھے چہرہ آسمان کی طرف کیے وہ ہنسی تھی، اور وہ اس کو یوں ہنستا دیکھ کر شاید پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی شاید صحیح سے مسکرائی بھی نہیں تھی، اور اب اسے یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر وہ ٹک ٹکی باندھے اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔
वाह, हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़े बड़े आंखें हंसते हुए छोटी हो गई थी, साथ ही आंखों में नमी आ गई थी। मैं जवाब नहीं बताती, इससे कंफ्यूज है। मुझे क्या, हाथ की छोटी उंगली से आंखों में आई नमी साफ करते हुए कंधेज का बेफिक्री से जवाब दिया था, मगर आज के अमल पर बेफिक्री सी हुई थी। वो कब से उसे हंसते देखकर बेखुद सा हो रहा था। अचानक उसकी गर्दन में हाथ डाले उसे अपने करीब किए। वो उसके नाजुक होंठों पर अपने दहकते होंठ रखकर खुद को सैराब करने लगा था, मगर तशनीदगी थी कि कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो जब उसे एहसास हुआ कि आलानिया मुश्किल से सांस ले रही है, तो वो नरमी से उससे दूर हुआ था। उसके दूर होते ही गुलाबी चेहरे के लिए वो गहरी सांसें लिए अपनी सांसें नॉर्मल कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला मैं कब खुद बेखुद हो जाता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर छूना नहीं चाहता। अपनी बेखुदी का एहसास होते ही ज़ोर से उसे अपने सीने में भींचे और नाज़िम लहजे में गोया हुआ था। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी ताकि छोड़ना पड़ेगा मुझे। उसके सीने से लगे वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई थी। वो टेरेस पे खड़ा काफ़ी सामने जंगल की तरफ देखे जा रहा था। आज मौसम काफ़ी खुशगवार था। शाम के वक्त परिंदे अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, मगर उसकी सोचों में खलल नहीं डाल सकी थी। टेरेस में मौजूद कुर्सी पर बैठे वो हाथ में मोबाइल पकड़े नैना की तस्वीर देखे किसी गहरी सोच में पड़ा था। ब्लैक एंड रेड शर्ट, चेक्स वाली शर्ट पहने, ब्लैक पैंट पहने, शाना तो काते खुले बाल खुले हुए थे। न जाने क्यों लगता है कल तुमने मुझे देख लिया है। मैं जानता हूँ तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। सब तो जानती हो तुम, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। न जाने क्या सोचती होगी मेरे बारे में, क्या सोचती होगी। फ़ोटो को जूम किए वो उसकी फ़ोटो देखते हुए बोला था, जैसे वो सामने हो। क्या महसूस करती होगी मेरे लिए, करती भी होगी कि नहीं। मोबाइल पर ग्रिप मजबूत करता कुर्सी से टेक लगाए, ग्रीन आंखों को लहू बरसने को तैयार थी। वो कल रात से सो नहीं सका था। वो जानता था उसने रॉजर को देख लिया होगा, मगर फिर भी वो चाह रहा था कि शायद वो ना देखा हो। रात से एक ही बात सोचे दिमाग ख़राब हो गया था। तुम तो शायद 5 साल पहले ही मेरे दिल में बैठ गई थी, मगर मैंने कबूल नहीं किया था। हमेशा चाहा कि तुम कभी वापस ना मिलो, कभी तुम्हारा सामना ना हो, या फिर काश मैं तुम्हें ना पहचान पाता, काश मैं अपनी याददाश्त खो देता। मगर मैं तो तुम्हें देखते ही तुम्हारी खुशबू से पहचान गया। मगर हैरत है, कहीं मेरा एक दफ़ा कत्ल करने के बावजूद मुझे ना पहचान पाई। अभी भी ना पहचानती होगी अगर तुम्हारी दोस्त तुम्हें ना बताती। आसमान की तरफ देखते वो दिल ही दिल में नैना से मुखातिब हुआ था। वो वाइट पाँव को छूते, लॉन्ग स्लीव लेस फ्रॉक, ब्लू जीन्स पहने, बालों को खुला छोड़े, एक हाथ में अपनी सैंडल पकड़े समुंदर के किनारे चल रही थी। हवा से बाल उड़ रहे थे, कभी जिन्हें पीछे करने की कोशिश भी नहीं की थी। शाम का वक्त था, ढूंढते सूरज का मंजर, अंबर पर उड़ते परिंदे, लहरों का शोर उसे इतना खूबसूरत मुकम्मल मंजर भी खुश नहीं कर सका था। तुम वो क्यों हो रॉजर जो तुम हो। तुम एक नॉर्मल, एक अच्छे इंसान क्यों नहीं हो। काश तुम एक क्रिमिनल ना होते, तो फिर काश मैं तुम्हारे मुतज़ाद ना होती, या काश हम मिलते ही ना। अगर हम मिलते तो फिर काश हम एक क्रिमिनल और एक एजेंट के तौर पे ही मिलते। मैं अपना काम करती, तुम अपना, फिर बेशक हार जीत किसी की भी होती, मगर ये दिल कहाँ, कब, कैसे, क्यों काम कर गया, क्यों बाजी ले गया। अब हमारी हार शायद मोहब्बत की हार होगी। तुम हार गए तो मैं जीत कर भी हार जाऊंगी, और अगर तुम जीत गए तो फिर मैं भी हार जाऊंगी। वो सोचते सोचते काफ़ी आगे लहरों तक आ गई थी। दिमाग सोचों से फट रहा था। कल रात से भी वो सो नहीं सकी थी। वो नहीं जानती थी कि क्या होना था, आगे क्या होना था। वो परेशान थी बहुत। अच्छी लगती हो मुझे, राजा की भारी गंभीर आवाज़ कहीं दूर से उसे सुनाई दी थी। वो पीछे मुड़ी, वो पागलों की तरह चारों तरफ देख रही थी, मगर वहाँ रॉजर कहीं नहीं था। बालों को कान के पीछे करते हुए वो वापसी के लिए बढ़ी थी। क्या तुम सचमुच मुझे चाहने लगे हो, या तुम मुझे जानते भी हो। मैं किससे वफ़ा करूं। तुमसे वफ़ा की तो मुल्क से वफ़ाई करनी पड़ेगी, मुल्क से वफ़ा की तो तुमसे दस्तबरदार होना पड़ेगा। मेरे लिए फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है।
وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتی خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ دونوں الگ الگ کشمکش میں مبتلا تھے۔ فیصلہ کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اپنے ہی پلان بنا رہے تھے، الگ الگ، ایک دوسرے سے یکساں مختلف، مگر ان سے پہلے قسمت فیصلہ لے کر مہر لگا چکی تھی۔ اب انہیں کٹ پتلے کی طرح ہی رہنا تھا، بڑھنا تھا، نہ جانے محبت کا کیا انجام ہوگا۔ فرض اور محبت میں سے کسی ایک نے جیتنا تھا، ایک نے ہارنا تھا، اور ایک ہار سے کئی ہاریں جڑی تھی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، پرندوں کا شور اب قدرے کم ہو گیا تھا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹکتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ روجر موبائل بند کرتا، پاکٹ میں ڈالتا، ایک نظر سورج کی کچھ آخری کرنوں پر نظر ڈالتا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لیزا، اٹھو، ٹائم دیکھو۔ علیزے کے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے وائس نے سنجیدہ آواز میں کہا تھا۔ کیا ہے، آپ جائیں، میں نہیں اٹھ رہی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو یونیورسٹی سے آ کے سوئی تھی۔ اب وائس نے جگاتے ہوئے سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ کمفرٹر دوبارہ سے خود پر سیٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آرام سے سننے والوں میں تمہارا شمار ہی کب ہوتا ہے؟ کمفرٹر سمیت اسے اٹھا کر کھڑا ہوتے تپے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ 2 دن میں اس نے تارے دکھا ہی دیے تھے۔ جتنی معصوم لگتی تھی اب وہ اتنی تھی نہیں۔ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیند سے جھولتے اس کے بازو پکڑتے ہوئے مندی مندی آنکھوں کو کھولتے ہوئے بولی تھی۔ علیزے، جلدی سے فریش ہو کے آؤ، ورنہ یہ نیک کام میں خود ہی کر دوں گا۔ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے دانت پیس کر بولا تھا، جو اب اسے تیش دلا رہی تھی۔ اس کی سخت آواز پر نیند بھگ سے اڑی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتے، آنکھیں ملتے ہوئے برے برے منہ بناتی واش روم کی طرف جانے سے پہلے کمفرٹر خود سے اتار کر پھینکا تھا، جو اب بری طرح سے زمین پر پڑا کمرے کے پہلے سے بگڑے ہوئے حال میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ وائز نے خلق کر کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لیا تھا، جس کا حال دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد علیزے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ وائز دوسرے کمرے میں بیٹھا اپنا آفس ورک کر رہا تھا، اور اب وہ سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ غصے سے دانت پیستا وہ جلدی جلدی چیزیں سمیٹ کر باہر نکل گیا تھا۔ وائٹ جینس پر بلو سلیو لیس فراک پہنے، اسٹائلش شرٹ پہنے وہ باہر نکلی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر ایک دم تو حیران ہوئی تھی، مگر پھر وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی، جہاں سامنے اوپر کچن میں وائز نظر آ گیا تھا۔ وائٹ ہوڈی، بلیک جینس، بالوں کو بے ترتیبی سے ماتھے پر بکھیرے وہ کٹنگ بورڈ پر کچھ کاٹ رہا تھا۔ علیزہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور بھرپور وجاہت کا شاہکار تھا۔ ادھر آ کر میرے ساتھ کام کرو، ڈنر کرنا ہے تو۔ وائس کافی دیر تو اگنور کرتا رہا اسے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ دل تو اندر اندر خوش ہو رہا تھا، مگر عادت سے مجبور وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ایک نظر اس پہ ڈالی بھی نہیں تھی، اور یہی بات علیزہ کو تو تپا گئی تھی۔ اوپر سے کام کرنا، وہ بلا کی کام چور تھی، جس کے کچھ جھلک تو وہ دکھا ہی چکی تھی وائس کو۔ ویسے پچھلے جنم میں آپ شیف تھے کیا، یا پھر کوئی صفائی والے؟ وہ تو لاؤنج عبور کرتی۔ کچن میں آ کر وائس کے پاس قریب ہی کھڑے ہو کر اس کی انگلیوں سے مہارت سے کٹنگ کرتے بورڈ پر چلتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ تم چپ کرو، آٹا گوندو۔ اس بات پر ساختہ امڑ آنے والے غصے کو ضبط کرتا وہ ایک نظر علیزہ پہ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نظریں اس پر جما ہی چکی تھی۔ یلو کلر میں اس کی رنگت کھل سی گئی تھی، لمبے بال کھلے، چہرے میں دنیا جہان کی معصومیت سے جائے وہ نیچے دیکھ رہی تھی۔ وائس کا جواب سن کر اس کی نظریں اٹھی تھی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا تھا، دھڑکنیں ہی لب پر دھڑکنے لگی تھی۔ وہ اس کی جذبات لوٹاتی آنکھوں سے بچنے کے لیے اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ وائس جیسے ہوش میں آیا تھا، طلسم ٹوٹ گیا تھا جو اسے ذرا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چھری پکڑے ہی پیچھے مڑا تھا، جہاں علیزہ اب تھالی میں آٹا نکال رہی تھی۔ آٹا نکال لینے کے بعد وہ جگ میں پانی بھرے آٹا گوندنے لگی تھی۔ گال لال ہو رہے تھے جو اسے دور سے ہی دکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے یوں ہی اس سرکے تھے۔ وہ سر جھٹکتا واپس مڑا تھا۔ وہ چکن بنانا چاہ رہا تھا۔ اب ٹماٹر، پیاز، باقی چیزوں کے کاٹنے کے بعد وہ کوکنگ پین چولہے پر رکھ کر آئل ڈالتے ہوئے پیاز ڈالتا اب فرائی کرنے لگا تھا، مگر کچھ کمی محسوس کر رہا تھا۔ علیزہ ہو اور خاموشی۔ وہ کچھ حیران ہوتا پیچھے مڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اب اسے پتہ چلا کہ خاموشی کیوں تھی۔ علیزہ جو آٹا گوندھ رہی تھی، مگر وہ حیرت سے آٹا دیکھ رہی تھی جو پانی پانی ہوا اس کے کپڑوں پر لگ رہا تھا۔ وہ پیچھے دونوں ہاتھ اٹھائے معصوم شکل بنائے پیچھے مڑی تھی، جو مزے سے اب ٹماٹر اور چکن ڈالتا انہیں فرائی کرنے کو تھا۔
کچھ دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر یہ سوچ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا کہ میڈم نے اب کیا کرنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وائس کی طرف بڑھی تھی، دل میں خوف بھی تھا کہ اب نہ جانے کیا کہے گا۔ وہ وائس اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کپ کپاتے لہجے میں پکارا تھا، پین میں چمچ ہلاتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ وہ بہت کم اسے اس کے نام سے پکارتی تھی، اور جب پکارتی تھی تو وہ کھو جاتا تھا، اور اب بھی ساکت ہو گیا تھا۔ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر اس نے آٹے والا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا، اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وائس پیچھے مڑا تھا، اس کے مڑنے سے علیزے کا آٹے والا ڈوبا ہاتھ اس کی طرف ہی گھومتا ہوا اب آگے آ گیا تھا۔ ایک نظر اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ دیکھا تھا، پھر علیزے کی طرف دیکھا جو بڑی بڑی آنکھوں میں نمکین پانی جمع کیے آٹے کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر بھی آٹا لگا ہوا تھا، ساتھ ہی نچلا ہونٹ بار بار باہر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جمع نمی کو دیکھتے نرمی سے بھگویا ہوا تھا۔ وہ آٹا خراب ہو گیا ہے، اور میرے کپڑے بھی اور میرے ہاتھ بھی۔ پہلے آٹے اور پھر اپنے کپڑوں اور منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بس رونے کی کمی رہ گئی تھی۔ جاؤ تم چینج کرو، میں باقی خود دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے گال سے آٹا صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ علیزے اس کے ہاتھ سے کلائی نکالتے رونی شکل بنائے باہر نکلی تھی۔ شکل تو وائس کی بھی رونے والی بن گئی تھی کچن کی حالت دیکھ کر۔ یہ ایک بڑا سا میدان تھا جو لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ آج ہولی ڈے تھا، سبھی ہولی کھیلنے میں مصروف تھے۔ کافی لوگ ہاتھوں میں رنگوں میں پلیٹس بھرے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ کچھ کلر واٹر پسٹل ایک دوسرے کو کلرڈ پانی سے گیلا کر رہے تھے۔ تقریباً سبھی سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے، فضا میں بھی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ہین نے لوگوں کے ہجوم سے خود کو نکالتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ کلرفل سلیو لیس شارٹس بلاؤز پہنے، سفید لہنگا پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے، نفیس جیولری سیٹ پہنے، ملٹی کلر کی ہی ہائی ہیل پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائش لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی، نہ جانے کدھر گم ہو گئے تھے۔ ممبئی میں تھے، آج ہولی ڈے تھا۔ اسے ہولی کھیلنا پسند تو نہیں تھا کیونکہ اس میں کپڑے خراب ہو جاتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ کئی دفعہ ہولی کھیل چکی تھی۔ کل رات سے وہ ڈسٹرب بھی تھی کارلوس کی وجہ سے۔ اسے لگا کہ کارلوس اسے جانتا تھا، اسے اس بات کا ڈر بھی تھا۔ راج اور روجر سے بات کرتی تھی، مگر کل رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے وہ بات نہیں کر سکی تھی، اور آج صبح بھی وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ راکل تو اس کے ساتھ تھا۔ عائش اور کنارڈ کو اس نے رات سے ہی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ پورے گراؤنڈ میں ان تینوں کو ہی ڈھونڈ رہی تھی جو فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے، مگر پھر اس کی تلاش بھی جلد ختم ہو گئی تھی۔ اس نے سامنے کنارڈ اور راکل نظر آئے تھے جنہیں پہچاننے میں اسے مشکل ہوئی تھی، جو مختلف رنگوں میں نہائے اب بھی کلر پھینک رہے تھے ایک دوسرے پر۔ راکل نے ایک ہی طرف کا ہی لہنگا پہنا ہوا تھا، بس اس کا بلاؤز اورنج کلر کا تھا۔ کنارڈ نے بھی وائٹ شرٹ اور وائٹ ہی جینز پہنی ہوئی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ اب وہ وائٹ نہیں رہے تھے، دونوں کے ڈریسز اب مختلف کلرز میں بدل گئے تھے۔ ہی نے بے اختیار اپنے ڈریس کو دیکھا تھا جس پر اب رنگوں کے کچھ نشان تھے، لوگوں کے ہجوم میں بھی کچھ اس پر گر ہی گئے تھے۔ ڈریس سے نظر اٹھاتے ہیر کی طرف دیکھا تھا۔ ہائے، اس نے راکل کے پاس پہنچ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تھا، ادھر ہیر، ارے ہیر کدھر تھی تم؟ مل ہی نہیں رہی تھی، اور یہ تم نے ہولی نہیں کھیلنی؟ راکل کنارڈ کو پیچھے دھکا دیتے ہیر کے پاس آتے ہوئے اس کی کافی بہتر ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ہی پاس پڑی رنگوں کی پلیٹ اٹھائی تھی۔ نہیں راکل پلیز، اس کا ارادہ تھامتے ہوئے چلاتے ہوئے بھاگی تھی، مگر راکل کی پھینکی ہوئی پلیٹ سے رنگ اس کے بیگ پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے کچھ دور جاتے ہوئے خود کا جائزہ لیا تھا، اس کی بیگ بڑھنا کمر بال رنگوں میں نہا گئے تھے۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں راکل اب کسی اور کے پیچھے بھاگ رہی تھی بالٹی پکڑے۔ وہ تعجب سے سر ہلاتی مڑی تھی جہاں اب سامنے عائش کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ عائش جو کافی دیر پہلے ہی کنارڈ راکل کو چھوڑ کر ہیر کو ڈھونڈنے گیا تھا، مگر وہ تو اسے ملی مگر ادھر ہی جاننے والا ایک دوست ورون مل گیا تھا۔ 2 سال پہلے یونیورسٹی میں سیمسٹر کے لاسٹ سیمسٹر میں اس کا دوست بنا تھا۔ وہ کھڑا اسے باتیں کر رہا تھا جب سامنے اسے خود کی طرف آتی نظر آئی تھی۔ عائش کی اسے دیکھتے ہی ہیر نے نظر پھیر لی تھی، مگر عائش کی نظر تھم گئی تھی اس کی قیامت خیز سراپے پر۔ وہ بلا کے خوبصورت لگ رہی تھی، یک ٹک تو وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ہیلو، کہاں گم ہو؟ ورون نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وائٹ کرتا سوٹ میں کوئی ہندی
वो कोई हिंदी था, काली स्याह आंखें, भूरे बाल, गैर मामूली नकूश कसरती जिस्म, वो भी काफ़ी हैंडसम था। वरुण के पुकारने पर वो होश में आता, उससे एक्सक्यूज़ करता, हीर की तरफ बढ़ा था, जो उससे अपने पास आते देखकर दूसरी तरफ बढ़ी थी। वरुण की तेज़ निगाहों ने उसका पीछा किया था। अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं, क्या बात है? सुबह से कहाँ छुपी हुई थी? आयुष ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए दिलचस्पी से देखा था, जो खुद भी सफ़ेद शर्ट पहने हुए था। रंगों से अभी भी वो महफूज था। उफ, मेरा सर ना खाओ, हटो आगे से। हीरू से देखकर जी भर के बदमज़ा हुई थी। मूड तो पहले ही राखिल की वजह से ख़राब हो गया था। अबे कैसे हट जाऊँ? अभी तो जाकर हाथ आई हो, वो भी अपने नाम का एक ही था। हीर गुस्से से उसे देख रही थी। अचानक उसकी नज़र अपने पास ही पड़े मुख्तलिफ रंगों से बड़ी थाली पर गई थी। उसके दिलकश चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई थी। हमेशा की तराइश खो गया था उसकी मुस्कुराहट में। वो मुस्कुराते हुए और भी हसीन लगती थी। नकचिड़ी, ये होश में तब आया था जब उसने हीर ने रंगों से भरी थाल उसके सर पर उल्टी थी। वो भी मुख्तलिफ रंगों में नहा गया था। हाँ, ओ माय गॉड डफर, तुम तो अब डफर भी नहीं लग रहे, अब तो तुम कोई और ही मखलूक लग रहे हो। वो उसे ऐसे देखकर लोटपोट हो गई थी। उसका चेहरा रंगों की वजह से छुप सा गया था। तुम्हें अब मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने दूसरी प्लेट उठाई थी, मगर हीर ने फट से उसका हाथ मार के गिरा दी थी। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। आयुष ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर खुद के फुलादी वजूद से लगाया था। हे, क्या करे हो? मुझे छोड़ो। हीर ने उसे पीछा करना चाहा था, मगर वो एक इंच भी नहीं हिला था। अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके अपना गाल उसके गाल से मिस किया था। फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे किया था, मगर दिल शायद भरा नहीं था। तब ये एक हाथ उसके बालों में डालकर उसका चेहरा ऊपर किया था। अब उसकी गर्दन पर अपना चेहरा मसला था। दोनों का दिल अलग ही जाविये पर दौड़ रहा था। हीर ने आंखें मीच ली थी, दिल कानों में धड़क रहा था। हैप्पी होली, वो उसको छोड़ता हुआ पीछे हुआ था। हीर का चेहरा अब भी मुख्तलिफ रंगों से रंग लिए गर्दन पे भी था। चीप, डफर, घटिया इंसान, मरो इधर। वो एकदम अपनी टोन में वापस आई थी। दिल अभी तक कानों में धड़क रहा था। वापस पलटी थी, मगर कलाई आयुष के हाथ में ही थी। उसने उसे वापस अपनी तरफ खींचा था। वो तैयार नहीं थी, तभी उसके सीने चौड़े सीने से लगी थी। कुछ भूल रही हो? वो उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करते हुए भूला था। क्या बोल रही हूँ? पीछे तो हटो। हीर ने उसे पीछे करने की नाकाम कोशिश की थी। कुछ दिन पहले तुमने मुझे डांस कंपटीशन हार गई थी और तुमने कहा था अगर हार गई तो वो करोगी जो मैं कहूँगा। अब मैंने तुम्हें आधी दुनिया के सामने हराया है। अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी ही डार्लिंग। उसे अपने खुद से करीब करता भोजल आवाज़ में उसके कान के पास सरगोशी नुमा कहता उसके कान की तो अपने होंठों से छू गया था। आंखें उसकी कुर्बत से खुमार आलूदा हुई थी, आवाज़ भी भारी हुई थी। मैं कुछ नहीं मान रही बल्कि क्या बोलूँ क्या मानूँ? और गुम करो अपनी ये शक्ल। पहले तो उसने मुकरना चाहा, मगर फिर ये सोच कर कि वो उसी के साथ चिपका रहेगा मान ही गई। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें हमारा बैंड ज्वाइन करना होगा। अब क्या हम एक टीम में होंगे, सिंगिंग हो या डांसिंग, तुम्हारी एक ही टीम होगी। हम एक दूसरे से मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरों से करके उन्हें हराएंगे। यकीन मानो तुम वर्ल्ड फेमस सिंगर और डांसर बन जाओगी। और अगर ऐसा ना किया तो आगे बहुत से कंपटीशन होंगे तुम्हारे साथ, सारे हराऊंगा तुम्हें मैं। फिर जो आज विनर कहलाती जाती वो लूज़र हो जाएगी। वो बिना उसके तासुर देखे बोले जा रहा था। कमर छोड़ दी थी और अब सामने देखकर कह रहा था, हाँ, और तुम्हें क्यों लगा मैं ये बेवकूफ़ी करूँगी? मुझे जीतने के लिए तुम्हारे या तुम्हारे बैंड की ज़रूरत नहीं है। और ये खुशफहमी दूर करो कि हीर मिर्ज़ा तुम्हारे अंडर हो सकेगी। जहाँ तक बात है मुझे हरा कर लूज़र बनाने की, तो मैं एक कंपटीशन जीतती हुए बाय लक। ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो। मुझे हीर मिर्ज़ा को कोई नहीं हरा सकता, ना कोई जीतने से रोक सकता है। वो गरूर से बोली थी, रुकी नहीं थी। एक मस्करी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर आगे बढ़ गई थी। ना ही डार्लिंग, आना तो तुम्हें होगा मेरे पास, सब कुछ छोड़ के मेरे लिए। देखता हूँ कैसे नहीं आती ना, क्योंकि ये जो मेरा है वो बस मेरा ही है। उसकी पुश्त को देखता जुनूनी अंदाज में बोला था। कल की दफ़ा वाक़या के बाद वो काफ़ी जुनूनी हो गया था।
ایک انجانا سا خوف تھا کہ کہیں ہیر سچ میں اس سے جدا نہ ہو جائے۔ بری آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ دل تو کر رہا تھا بھی جا کر دماغ ٹھکانے لگاتے اس کا، مگر وہ خاموش تھا۔ راجر، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ نینا نے راجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس سے دیکھتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بلیک ہوڈی جس پر کچھ لاکٹس اور گوگلز لگے ہوئے تھے، بلیک ہی پینٹ پہنے، شانوں تک آتے بالوں کو کھلا ہی چھوڑے، پرکشش چہرہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ نینا کی آواز سن کے اس نے ٹیبل پر پڑے گلاس نے نگاہیں ہٹا کر نینا پر ٹکائی تھی، جو وائٹ پلین شرٹ اور ریڈ شارٹ، لیدر کی اسٹائلش جیکٹ جو کمر سے اوپر تک آتی تھی پہنے، ریڈی جینز پہنے، بالوں کو ہائی پونی ٹیل میں مکیت کیے، گوگلز بالوں پر ٹکائے، کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے وہ ہر حال میں زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد وہ اسے زبردستی ساتھ ہی لے آیا تھا اور اب خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بولنا بھی ہے کہ جاؤں؟ مجھے بہت کام ہوتے ہیں، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوتی ہوں۔ نینا نے اس کو خود کو تکتے پا کر موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے بے لچک انداز میں کہا تھا۔ اسے یوں راجر کا دیکھنا کنفیوز کر رہا تھا۔ وہ جتنا بچنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی پاس آتا رہتا تھا، اور اب راجر کے بجائے وہ خود سے ڈرنے لگی تھی، خود کے جذبات سے ڈرتی تھی جو بغاوت پر اترے ہوئے تھے، مگر وہ جذبات میں بہہ کر اپنا اور اپنے ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ راجر کو ایک کرمنل کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہتی تھی، مگر ہائے ری قسمت، بدبخت دل، تم تو بس یونیورسٹی اور ریسٹورانٹ میں ہی جاب کرتی ہو نا، یا کچھ اور بھی؟ راجر نے سامنے پڑے گلاس میں انگلی پھیرتے ہوئے نینا کے تاثرات پر جمائی تھی، سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ نینا ایک پل کو سٹ پٹا کے رہ گئی تھی۔ وہ راجر کی ایسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، دل میں چھپے شک کو یقین میں بدلنے لگے تھے۔ ہاں بس، خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے سرد سانس ہوا کے سپورٹ کرتے راجر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، راجر نے ایک نظر نینا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی ویٹر کو دیکھا تھا جو میز پر چیزیں رکھتا ہوا کافی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ راجر کے دیکھتے ہی سٹ پٹا کر آخری پلیٹ رکھتا یہ جا وہ جا۔ راجر نے حیرت سے ویٹر کو دیکھا تھا۔ نینا نے بھی ویٹر کی حرکت نوٹ کی تھی، مگر پھر اگنور کر گئی تھی۔ چلو لنچ کرو، راجر نے ہاتھ میں فورک پکڑے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نینا چپ چاپ فرائڈ چکن اپنی پلیٹ میں ڈال گئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ تب تو برا کہہ رہے تھے کہ ضروری بات ہے، مگر یہاں کھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ فورک منہ میں لے جاتے ہوئے نینا نے راجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اچھا تم کچھ کرنا چاہتی ہو کھانے کے علاوہ؟ چمچہ منہ میں لے جا کر نینا کو گہری نظر سے دیکھنا مانی خیزی سے بولا تھا، میں نے ایسا نہیں کہا، جو ضروری بات کرنی ہے وہ کرو، مجھے جانا ہے پھر، نینا نے سر پٹا کر کہا تھا۔ اس کی مانی خیز بات سے بیٹ مس ہوئی تھی، دل ہی بات ہی کرنا چاہتا تھا، بلکہ یہ کہہ سکتی ہو کہ صاف صاف بات کرنا چاہتا تھا، مگر راجر فرائیڈ رائس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بولتے ہوئے اسے دیکھتے رکا تھا۔ مگر کیا؟ جوس کا گلاس منہ سے لگاتے حیرت سے پوچھی تھی۔ مگر یہ کہ تم نے شروع سے ہی جھوٹ کا سہارا لیا تھا، تبھی بات چھوڑ دی، راجر نے بنا اسے دیکھتے سرسری سے کہا تھا۔ کون سا جھوٹ؟ نینا فورک پلیٹ میں رکھتے ہوئے پلیٹ پیچھے کھسکا گئی تھی۔ راجر نے بھی چمچ اور فورک پلیٹ میں پلیٹ کھسکا کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہی کہ تم ریسٹورانٹ میں کام کرتی ہو؟ نگاہ اس کے چہرے پر ٹکائے بے لچک لہجے میں کہا تھا۔ اس میں جھوٹ کیا ہے؟ نینا نے بھی اس کی آواز اسی کے انداز میں کہا تھا۔ البتہ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ مگر یہ پورا سچ نہیں ہے نا ڈارلنگ؟ اس کی بری آنکھوں میں اپنی گرین پراسرار آنکھیں ڈالتے سر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ تو کیا ہے پورا سچ؟ نینا نے راجر کی طرف دیکھتے ہوئے زبان پر خشک پڑتے لب کرتے ہوئے کہا تھا، وہی سچ جو میرا تم سے، تمہارا مجھ سے چھپ کر بھی نہیں چھپا، وہی سچ جو بہت کڑوا ہے، اتنا کہ نہ ہم اگلنا چاہ رہے ہیں نہ نگلنا، وہی سچ جو ہماری کہانی میں ویلن کا کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ جو ہماری کہانی میں ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ تو ڈن ہے کہ کہانی کے اختتام پر جیت ہیرو کی ہوگی۔ نظر نینا سے ہٹا کر سامنے دروازے پر ٹکراتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا، سکون سے اس کا سکون غارت کر گیا تھا۔